بہت مؤثر اور غور طلب تحریر ہے. بہت لوگوں نے اس حی لفظ پر کبھی غور کیا ہی نہیں ہو. ضرور پڑھیں اور سنیں. ایک دن ایک عربی اپنے بچے کے ساتھ شاپنگ مال آیا. خریداری مکمل ہوئی، بل ادا کیا اور اب جانے لگے. بچہ مختلف شیلفوں کے سامنے کھڑا تھا، کبھی کھلونوں کی طرف، کبھی چاکلیٹ سیکشن میں مگن. وہ کہنے لگا، یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے. باپ نے پہلے نرمی سے کہا، تعال یا ولد، آ جاؤ بیٹا، مگر بچہ پھر بھی ادھر ادھر لگا رہا، گویا دل چاہتا ہو سب کچھ اٹھا لے. پھر باپ نے ذرا سخت لہجے میں کہا، حیا، دوڑ کر آؤ، فوراً چلو. یہاں میں نے ایک بات محسوس کی، جب لہجہ بدلا تو لفظ بھی بدل گیا. تعال میں گنجائش تھی مگر حیا میں کوئی گنجائش نہیں. حیا کے بعد اگر بچہ ضد کرتا تو یا تو پٹتا یا باپ اسے چھوڑ کر نکل جاتا، گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتا، کیونکہ آنا تو آخرکار بچے نے باپ کے پاس ہی تھا. بالکل یہی حال ہمارا ہے. ہم سارا دن دنیا کے شیلفوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. یہ لے لیں، وہ کما لیں، یہ دیکھیں، وہ حاصل کریں. پھر دن میں 5 بار ایک ندا بلند ہوتی ہے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. مگر عربی سے ناواقف لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس درجے کی سخت اور فیصلہ کن پکار ہے. یہ تعال نہیں، یہ حیا ہے. اور حیا کے انکار کی قیمت ہوتی ہے. یا تو دنیا ہی میں جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں، یا خالق ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ چلو اب اپنی راہ خود چنو، آنا تو آخرکار میرے پاس ہی ہے. ان الینا ایابہم، بے شک انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. سورۃ الغاشیہ 25 اور 26.